نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات گرامی، بزرگان محترم، برادران عزیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے متعلق ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. اس میں اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا، بے شک تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے، اور اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم اپنے آپ میں مکمل ہے. آپ کی سیرت اور شخصیت بھی مکمل ہے اور تمام انسانوں کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ زندگی ہے. انسان اپنی زندگی میں مختلف شعبوں میں اور مختلف احوال کے لیے مختلف رول ماڈل اپناتا ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی مکمل اور ہماگیر ہے کہ وہ انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے رول ماڈل ہے. صحابہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ با اخلاق تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ با اخلاق تھے، سب سے اونچے اخلاق والے تھے. اس لیے پوری امت مسلمہ پر سب سے پہلے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب ہمارے رول ماڈل ہمارے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق والے تھے، سب سے زیادہ با اخلاق تھے، تو ہم بھی جو ہے اپنے آپ کو با اخلاق بنائیں، ہم بھی اچھے اخلاق کو اختیار کریں، برے اخلاق سے اور برے کردار سے اپنے آپ کی حفاظت کریں. حضرات گرامی، عصر حاضر کا انسان اپنی زندگی کو دو شعبوں میں تقسیم کرتا ہے. ایک اپنی نجی زندگی اور دوسرے سماجی زندگی. نجی زندگی کے لیے الگ اصول مقرر کرتا ہے اور سماجی زندگی میں اس کے الگ اصول ظاہر ہوتے ہیں. اگر کسی کی ظاہری زندگی کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑا اونچے اخلاق والا ہے، اچھے کردار والا ہے، لیکن اگر اس کی نجی زندگی میں اگر جھانک کر دیکھیں گے تو وہی خواب ڈراؤنا بن جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی اور اسی طرح عوامی اور سماجی زندگی یہ ایک سی تھی. ایسا نہیں تھا کہ آپ گھر میں کچھ ہیں اور باہر جا کر کچھ ہیں. نجی زندگی بھی اور سماجی زندگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکساں تھی. سماجی زندگی دوسرے انسانوں کے ساتھ
سلوک، برتاؤ اور رویہ یہ اس سے جو ہے تشکیل میں آتی ہے۔ لوگوں سے خوشگواری سے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا اور مسکرا کر ان کا استقبال کرنا، ان سے شیریں کلام کرنا، میٹھی باتیں کرنا، یہ مہذب زندگی کی پہلی علامت ہے۔ مسکرا کر ملنے والا مخاطب کے دل کے اندر محبت کی کرن چھوڑ جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اسوہ رسول اکرم میں، سماجی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں تعلیم دی ہے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر نیکی صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے، اور تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ مسکرا کر اپنے بھائی سے ملاقات کرنا، ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتایا ہے، دکھایا ہے۔ عام لوگوں پر دوسرا تاثر انسان کی گفتگو اور انداز تخاطب کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی صاحب حیثیت ہے، اونچے منصب اور عہدے والا ہے، مال و دولت والا ہے، تو اس کا اظہار بعض لوگ اپنی جو ہے گفتگو کے اندر کرتے ہیں۔ اگر کم حیثیت لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو اپنی جو عہدہ ہے، جو مال و دولت ہے، اس کا رعب اس پر جو ہے گاٹھتے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان دیکھیے، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، عقل مند ہو یا بیوقوف، شہری ہو یا دیہاتی، ہر ایک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے تھے، خندہ پیشانی سے ملتے تھے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، دیہاتی ہو یا شہری ہو، ہر ایک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تخاطب تھا، جو ملنے کا انداز تھا، وہ بڑا کریمانہ تھا۔ خوش مزاجی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے ملا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اس کا پورا جو اس کا نتیجہ ہونا چاہیے، جو اس کے اثرات ہونے چاہیے اس عبارت کے، اس آیت کے، وہ صحابہ کرام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرما دیے تھے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ بات وہ کہیں جو عمدہ اور اچھی ہو، جو عمدہ اور اچھی ہو وہ بات کہیں، جو غلط بات ہو، بری بات ہو، اس کو نہ کہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ بات وہ کہیں جو عمدہ اور اچھی ہو۔ اور عام لوگوں پر جو ایک تاثر ہوتا ہے سماجی زندگی میں، وہ تیسرا اصول یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ اخلاق اور اکرام کے ساتھ پیش آنا۔ اگر آپ سے ملنے والا، آپ کے پاس آنے والا کوئی برا آدمی بھی ہے، پھر بھی آپ کو اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، آپ کو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس کی تعلیم ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس واقعے سے دی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ یہ شخص اپنے خاندان کا اچھا آدمی نہیں ہے، جو آنے والا ہے یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دیتے ہیں اندر آنے کی، وہ اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے اچھے اخلاق سے ملتے ہیں، بہت اچھی طریقے سے اس سے بات کرتے ہیں۔ جب وہ رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم کرتی ہیں
کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ اپنے خاندان کا اچھا آدمی نہیں ہے، پھر آپ نے اس کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیسے کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدترین انسانوں میں وہ انسان ہے کہ جس سے لوگ اس کے شر کی وجہ سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ وہ بدترین انسان ہے کہ جس کے شر کی وجہ سے، شرور و فتن کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، وہ بدترین انسان ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا کہ اگر آنے والا برا آدمی بھی ہے پھر بھی ہمیں اس سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، ہمیں حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ وہ اپنے اندر کیسا بھی ہے، اپنے خاندان کا برا آدمی ہے کیسا بھی ہے، لیکن آپ کو اس سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ سماجی زندگی کا جو ہے چوتھا اصول یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ جہالت، سختی اور بدتمیزی سے پیش آئیں، آپ کو ان کے جواب میں جہالت پر نہیں اترنا ہے، آپ کو ان کے جواب میں بدتمیزی سے پیش نہیں آنا ہے۔ اس کی بھی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھائی ہے، دے کر دی، بتائی ہے کہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور آپ کی جو ہے چادر کھینچ کر کہتا ہے کہ اے محمد، میرے اس اونٹ کو غلہ اور کھانے پینے کے سامان سے لاد دیجئے، بھر دیجئے۔ اور آپ کی گردن میں جو کپڑا پڑا ہوا تھا اس چادر کو جو ہے کھینچتا ہے، اس کپڑے کو کھینچ کر کہتا ہے۔ اور کون تھا وہ؟ مانگنے والا، بھکاری تھا، سائل تھا۔ اس طرح کی حرکت اور بدتمیزی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سرخ ہو جاتی ہے اس چادر کے کھینچنے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ بھائی میری گردن تو چھوڑو تاکہ میں جو ہے حکم کروں صحابہ کرام کو کہ تمہارا یہ کام مکمل کر دیں، تمہارا یہ سوال مکمل کر دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اونٹ پر غلہ بھی لدوا دیا اور کھانے پینے کی چیزیں بھی لاد دی گئی اور اس کو بہت اچھی طریقے سے رخصت کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اور آپ کو حق تھا کہ جس طرح وہ بدتمیزی اور ظالمانہ انداز میں مانگنے کے لیے آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سبق سکھا دیتے اور مانگنے کا طریقہ سکھا دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ نہیں کہا، کوئی لفظ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق سے پیش آئے اور اس سے یہی کہا کہ بھائی میری گردن چھوڑو، میں تمہارا کام کراتا ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا نہیں، کر کے دکھایا ہے۔ یہ واقعات ہمارے لیے درس عبرت ہیں، یہ واقعات ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرنے کی جو ہے ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جو ہے اپنی نجی زندگی میں رہا کرتے تھے، اسی طرح سماجی اور عوامی زندگی میں رہا کرتے تھے۔ جو گھر میں تھے وہی باہر تھے۔ بعض لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جب مجلسوں میں جاتے ہیں تو بڑے خوش اخلاق بن جاتے ہیں اور جب گھر جاتے ہیں تو کھردرے بن جاتے ہیں، گھر والوں کے لیے کھردرے بن جاتے ہیں۔ مجلس میں جاتے ہیں، یار دوستوں کی محفلوں میں جاتے ہیں تو باوقار بن جاتے ہیں، اور جب یہی لوگ گھر کے اندر جاتے ہیں تو بے وقار بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ گھریلو زندگی میں بھی ہمیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، اور باہری زندگی میں بھی باہر والوں کے ساتھ بھی ہمیں اچھے اخلاق کا، اونچے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کسی خادم کو مارا اور نہ کبھی کسی عورت کو مارا، نہ کبھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا، نہ کبھی کسی خادم کو مارا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، ان کا فرمان ہے۔ اس کو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے شوہر کی محبت میں انہوں نے یہ بیان دے دیا ہو۔ آپ اس سے آگے چلیے، باہر کی زندگی میں دیکھیے، باہر والوں کے ساتھ دیکھیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، 10 سال آپ کی خدمت میں رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت انس کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، اس 10 سالہ زندگی میں، خدمت کی 10 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ کوئی کام نہیں کیا اس پر یوں نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا، کوئی کام کر دیا تو اس پر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کیوں کیا،
اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو زندگی میں بھی جو اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ کیا ہے، اور سماجی اور عوامی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، اور اپنی امت کو بھی اس کی تعلیم دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش مزاج رہا کرتے تھے، خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے، اور کسی سے کینہ نہیں رکھتے تھے، کسی کی برائی نہیں کرتے تھے، اور کسی کی نکتہ چینی نہیں کرتے تھے، کسی کے پوشیدہ عیبوں کے پیچھے نہیں پڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے محفوظ کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کبر اور غرور سے، تکبر سے محفوظ کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو فضول کاموں سے محفوظ کر لیا تھا، اور امت کو بھی جو ہے ان باتوں سے محفوظ کر دیا تھا کہ نہ کوئی کسی کی برائی کرے، نہ کوئی کسی کی مذمت کرے، اور نہ کوئی کسی کی نکتہ چینی کرے، اور نہ کوئی کسی کے پوشیدہ عیوب کے پیچھے پڑے۔ ان باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی جو ہے منع فرما دیا تھا۔ تو عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سیرت اتنی کشادہ ہے، اتنی وسیع ہے کہ اس کے لیے جو ہے تھوڑا سا وقت ناکافی ہے۔ بڑا وقت درکار ہے اس کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بیان کے لیے، آپ کی ایک ایک بات کو بیان کرنے کے لیے، عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، اور گزشتہ 2 جمعوں سے سیرت طیبہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہی ہمارے سامنے باتیں آ رہی ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں، ہم ان باتوں کو، ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرنے کی کوشش